کروں چلو دوستوں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. آج پوری قوم انتہائی دکھ اور اضطراب سے دوچار ہے. جو کچھ لاہور میں ہوا اور ہو رہا ہے اور جس طریقے سے لاہور میں ایک کربلا برپا کیا گیا ہے، سب سے پہلے میں اس کو ایک ریاستی دہشت گردی قرار دیتا ہوں اور شدید الفاظ میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانے والوں کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا ہے. زخمی اور شہداء مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان پر ہسپتالوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. ان تک ایمبولینسز کی رسائی روک دی گئی ہے. یہ تو کوئی شقی القلب دشمن ہی ایسا کر سکتا ہے جس طرح امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ گوانٹانامو میں بھی کیا. آج وہی کچھ لاہور میں ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اٹھنے والے جوانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی جس نے خود اس ملک میں اپنی سیاست کا آغاز دہشت گردانہ اقدامات کے ساتھ کیا، 126 دن کا مظاہرہ، سپریم کورٹ کی توہین اور پی ٹی وی کے بلڈنگ پر قبضہ، یہ ساری چیزیں اس پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں. جو لوگ ملک کی تذلیل کریں، جو لوگ پاکستان کے عقیدے اور نظریے کی توہین اور نفی کریں، ان کو تو ریاستی پشت پناہی حاصل ہو. لیکن اگر کوئی اس بات پر احتجاج کرتا ہے کہ فرانس میں یا ڈنمارک میں یا یورپ کے کسی ملک پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہے اور ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں، اس کے لیے یہاں پاکستان مذبح خانہ بن جاتا ہے. ایک اسلام کے نام پر بننے والا ملک آج اس میں نہ اسلام محفوظ ہے، نہ ناموس رسالت محفوظ ہے، نہ عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے. اور اسی حکومت نے اس ملعونہ کو بیرون ملک بھیجا جو توہین رسالت کی مرتکب ہوئی تھی، اور بڑے فاخرانہ انداز کے ساتھ کہا کہ ہم نے اس کو پاکستان سے باہر بھیج دیا ہے اور اس پہ ہم کامیاب ہیں. آج عمران خان فرانس کا ہیرو بنا ہوا ہے. شرم آنی چاہیے. جس ایجنڈے کے لیے اور جس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ان کو اقتدار میں لایا گیا، آج وہ چہرے بھی
بے نقاب ہو گئے ہیں۔ مسلمان امت مسلمہ پوری دنیا میں اس وقت مظلوم ہے، لیکن برداشت کا دامن تھامے ہوئے ہے۔ مغرب کے رویے کے نتیجے میں اور پاکستان کی ریاستی قوتوں کے رویوں کے پیش نظر معاملہ اب ریاستوں کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم قرآن سوزی کے مناظر دیکھتے رہیں گے؟ کب تک ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کو رونتے ہوئے دیکھیں گے؟ اب مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مغربی دنیا کو یہی کھیل دیکھنا ہے تو امت مسلمہ پھر تیار ہے، اس کے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرانس کے سفیر کا مسئلے کو عزت کا مسئلہ کیوں بنایا گیا؟ ٹھیک ہے، ہر چیز کے کوئی نقصان دہ پہلو بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں کے عقیدے کو رونتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، تو پھر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نزدیک اپنے رسول اللہ کی عزت و ناموس اول، ہماری زندگیاں بعد میں۔ اگر ہمارے پیغمبر کا ناموس محفوظ نہیں تو ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ فرانس کے سفیر کا جانا اب ٹھہر گیا ہے، اور اب اس میں مصلحتوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ میں پنجاب پولیس سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے بڑوں کے وہ احکامات جو پوری دنیا میں ریاستی دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے، پنجاب پولیس اپنے افسروں کے احکامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے اور اپنے مسلمان بھائیوں پر گولی چلانے سے باز آ جائے۔ یہ ان کے نجات کا راستہ ہے۔ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ مناظر ناقابل برداشت ہے، وہ انسانی مناظر نہیں۔ یہی مناظر جب کشمیر میں ہوں گے تو آپ کہیں گے ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی۔ یہی صورتحال جب فلسطین میں ہوگی تو آپ کہیں گے اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی۔ تو پھر اگر پاکستان کی ریاست اور اس کی ریاستی ادارے اور اس کی ریاستی قوتیں اپنی قوم کے اوپر اس طرح گولیاں چلاتی ہیں، بختر بند گاڑیاں ان کے اوپر چڑھاتی ہیں، تو کیا ہم ان کو ریاستی دہشت گردی نہیں کہیں گے؟ حکمران اور ان کے وزراء سن لیں، ہمارے نزدیک پی ٹی آئی اور ان کے وزراء دہشت گرد ہے۔ رسول اللہ کی ناموس کے لیے لڑنے والے یہ دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ کیا حالات پیدا کرنے جا رہے ہو؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ ہم اس ملک میں غیر آئینی حکمرانی تسلیم نہیں کریں گے، ہم نے آج تک بھی نہیں کی۔ لاہور میں یزید کی یزیدیت نے جو کربلا نافذ برپا کی ہے، آج وہ بے نقاب ہو گئے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو معاہدات ان کے ساتھ ہوئے ہیں، ان معاہدات کے فریق کون ہیں؟ ان معاہدات کی عبارت کیا ہے؟ ان معاہدات کے نکات کیا ہیں؟ ان معاہدات پر دستخط کرنے والے کون ہیں؟ یہ ساری تفصیل پارلیمنٹ میں لائی جائے، عوام کے سامنے لائی جائے۔ دہشت گرد کے ساتھ معاہدہ کرنے والا بھی تو دہشت گرد ہی کے زمرے میں آئے گا نا۔
ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ صورتحال کو عقل مندی کے ساتھ حل کرنے کی طرف اقدامات کیے جائیں. ہر چند کے مسئلہ جذباتی ہے، ہر چند کی ریاست کی طرف سے ظلم ہوا ہے، لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے مسئلے کو سنبھال لو. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ واضح اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ٹی ایل پی کے شہداء کے جنازے اور ان کے زخمی اسلام آباد کی طرف روانہ کیے گئے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. بہت سے علماء اس وقت گرفتار کیے جا رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق ٹی ایل پی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب گرفتار ہے، کیوں؟ کس بات پہ؟ کسی نے بیان دے دیا ان کے حق میں. ہمارے ہی کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. بابا ہمیں ہاتھ مت ڈالو، مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے. ہم زندہ لوگ ہیں، ہم میدان کے لوگ ہیں، اور تم جیسے لوگوں کے ساتھ میدان میں جھپٹنا جانتے ہیں. ہم نے ہمیشہ امن اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے. ہم نے 14 ملین مارچ کیے، آزادی مارچ کیا. ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ مذہبی لوگ کس قدر منظم ہوتے ہیں اور کس قدر وہ پاکستان کے امن کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن شاید آپ کو مذہبی لوگوں کی امن پسندی قبول نہیں ہے. آپ ہر قیمت پر دنیا کے سامنے مذہبی دنیا کا ایک تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ بڑے دہشت گرد لوگ ہیں. آج بھی جو تم نے کیا ہے لاہور میں، تم نے امریکہ اور مغربی دنیا کے سامنے مذہبی لوگوں کی ایک تصویر رکھنے کی کوشش کی ہے. لیکن ہم نہ پہلے دن سے مروب ہیں اس فلسفے سے، نہ آج مروب ہیں. ہم بڑے خودداری اور خود اعتمادی کے ساتھ اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں، اور ہم بڑے دو ٹوک الفاظ میں آپ کو کہتے ہیں کہ تم دہشت گرد. اور انشاءاللہ آپ کے خلاف یہ جنگ پہلے دن سے شروع ہوئی ہے، اب تک جاری ہے، اور انشاءاللہ تمہارے اقتدار کا دھڑن تختہ ہونے تک یہ جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. مغربی دنیا سے اختلاف کو ہم جانتے ہیں، مغربی دنیا بھی جانتی ہے کہ مسلمان ایک قوم ہے، مسلمان ایک امت ہے. مسلمان اپنی ترجیحات رکھتے ہیں، امت اپنی ترجیحات رکھتی ہے. اور جہاں پر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تصور ہوگا اور ناموس کا مسئلہ آئے گا، مسلمان سب کچھ لٹا دے گا. مولانا، ختم نبوت کے ساتھ ساتھ مذہبی جو فورسز ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، ان کو کچلنے کے لیے یہ ظاہر ہے، یہ تو ایجنڈا ہے پہلے دن سے. 9/11 کے بعد مسلم دنیا کی ریاستوں کی بھی یہی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ اپنے اپنے ملک کے مذہبی حلقے اور دینی حلقے کو کچل ڈالو. لیکن انشاءاللہ وہ نہیں ہے، مشرف نہیں ہے، اور ہم ہیں. مولانا، آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب یہ سب بھی انہی نکات پہ آپ کے پیچھے چلیں گے، اور کوئی ایسی چیز جو بیرونی دنیا کی ہے وہ اس سے مروب نہیں ہوں گی، یا صرف مذہبی جماعتیں اکٹھے ہوں گی؟ دیکھیں، میں اس وقت متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہا ہوں اور اپنا نقطہ نظر دے رہا ہوں. مجھے یقین ہے کہ جو ہماری سوچ ہے وہ ہر مسلمان کی سوچ ہے. اس سوچ سے اختلاف اگر کر سکتا ہے تو یا پی ٹی آئی کر سکتی ہے یا اس کے سرپرست کر سکتے ہیں. مولانا صاحب ایک طرف سے تو کہا جاتا ہے کہ ان کے بیان نہ چلائیں، اور دوسری طرف سعد رضوی صاحب کے زور دیا جاتا ہے میڈیا پہ کہ ان کا بیان چلائیں، تو اس پہ کیا کہیں گے سر؟ میرے خیال میں میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے، اور میڈیا کو یہ ساری خبریں چلانے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ جو پابندی لگائی گئی ہے، اگر ان کے اقدامات کوئی جائز ہوتے، اگر ان کے اقدامات
कि पब्लिक में कोई मकबूलियत होती तो आज वो मीडिया से कहते कि चलाओ, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अवाम से मुंह छुपाने के लिए उन्होंने मीडिया पर पाबंदी लगाई हुई है कि आपने ये मनाजिर नहीं दिखाने। मौलाना साहब, ये आपने मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं, तो क्या आपने पीडीएम या बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं इस स्पेसिफिक इस मसले की ऊपर उनसे रब्ता किया है कि ये एक जो सूरत देखिए, मैं जो बात इस वक्त कर रहा हूँ, मैं एक बड़े ज़िम्मेदार प्लेटफार्म से बात कर रहा हूँ और हम रब्ता करेंगे भी, लेकिन इस वक्त इनिशियल जो एक रद्द-ए-अमल हम दे रहे हैं वो इस वक्त मुत्तहिदा मजलिस अमल का है और एक मजहबी जमात के नाते एक दूसरे मजहबी जमात के साथ जो जुल्म हुआ है उस पर हम अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। मौलाना साहब, ये मजहबी जमात साहब ने पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया है कि आप उसको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मुफ्ती मुनीर रहमान साहब और हमारी सोच एक है। मौलाना साहब करते हैं पीटीएम की जी, जो जमात के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, आप उसके हमायत का ऐलान करते हैं मुकम्मल टीएलपी की? मौलाना साहब से मेरा सवाल वही ये बात की है ना उन्होंने। मौलाना साहब मेरा सवाल ये है कि ये लोग सियासत में नहीं थे, अचानक एक सियासी जमात बनी, उसको इलेक्शन लड़ाया गया और अब उस पर अचानक से पाबंदी लगवा के मैं किसी जमात मैं किसी जमात के दाखिली मामलात, उसकी तंजीम, उसके क़याम, उसकी तसलसल से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन जिसके साथ भी पाकिस्तान के एक जमहूरी माहौल में इस किस्म का वाक़या होगा जिस तरह लाहौर में कल से हो रहा है, तो फिर उस पर हम अपना मौलाना, रद्द-ए-अमल एक सवाल ये भी किया जा रहा है कि ये जो आज का वाक़या है, स्पेसिफिक आज का वाक़या, ये ख़त्म नबूवत के साथ लिंक तो किया जा रहा है, लेकिन ये साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ है। बेसिकली ये एक सवाल डिस्कस किया जा रहा है। अब ज़ाहिर है जी कि इस किस्म के इक़दामात में जब लोगों को आप गिरफ़्तार करेंगे, जब लोगों पर गोलियां चलाएंगे, तो उसका पीछे कोई सबब होगा, कोई वजह तो होगी। इस तरह तो नहीं है कि आप किसी को बस रास्ते में जाते हुए कत्ल भी कर दें और उसको लाश भी खींच लें, और ये तो मौलाना साहब ज़रूर उसके पीछे कोई मकासद है। देखिए, आप जमहूरियत की बात करते हैं और अभी आपने कहा कि जमहूरी जहाँ पर ये बात की जाएगी तो हम इन चीज़ों की मजम्मत करेंगे। उन्होंने भी एक जमहूरी तौर पर एक स्ट्रगल की और सियासी धारे में आने की कोशिश की। 2.5 साल या 3 साल हो गए, उन्होंने भी जब सियासी धारे में आके स्ट्रगल की तो आप लोगों की जो अपोजिशन जमातें थी उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया एज अ पॉलिटिकल फोर्स। इसकी क्या वजह थी जो आप अब जाके उसको एक्सेप्ट किया? देखिए, मैं अभी भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा रहा हूँ। मैं एक ख़ास मौके के ऊपर, आपको याद होना चाहिए कि जब 2 साल पहले हमने सबसे पहला मिलियन मार्च किया गालिबन सक्खर में, तो उस वक्त मरहूम खादिम रिजवी साहब गिरफ़्तार हुए थे और उस पहले मिलियन मार्च में हमने उनके साथ यकजहती का इजहार किया था। ये नहीं होना चाहिए। इख्तलाफ किया जा सकता है, उसके मकासद क्या हैं, उससे आपका इत्तेफाक है या नहीं है, लेकिन अगर एक मुल्क के अंदर पीटीएम जैसी कौम परस्त, इंतहा पसंद, दहशतगर्द तंजीमें पनप सकती हैं, तो फिर एक मजहबी जमात के लिए ये गुंजाइश क्यों नहीं है? क्या इन्हें पीडीएम में शामिल होने की दावत दी थी आपने? नहीं, ऐसी कोई या बात जो आप फ्री एंड फेयर अलायंस बनाया ऐसे गया था? ऐसे सवाल पे सवाल करने का शौक आज है। कौन कौन शरीक हुए मुशावरत की आपने में लॉजिकल क्वेश्चन जमातें कौन सी जमातें? मेहरबानी, आपको मेरे ख्याल में दरवाजे से बाहर सवाल करना चाहिए। इस वजह से कि वो आपने कारकुन जगह नहीं दे रहे, इसलिए आ जाए आगे आ जाए। वरना ये फरमाएं कि ये काम तो आवाज जारी है, आवाज जारी है, छोड़ दें। और साहब ये फरमाएं कि हम तो मुत्तहिदा मजलिस अमल को भूल चुके थे, जमात इस्लामी भी छोड़ चुकी थी, कोई भी नहीं था, ये आज मुत्तहिदा मजलिस अमल कहाँ से निकल आई? बहुत अच्छी बात है, यही आपसे तवक्को थी। मेहरबानी।